بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ باب نمبر 2، خرید و فروخت، سود، بیع سلم، اجارہ، مزاربت، شرکت کے اعتبار سے کام کاج کرنے کے علم اور کاسب کے لیے مدار کی حیثیت رکھنے والے ان تصرفات کی درستی کے لیے شریعت کی مقرر کردہ شرائط کا بیان۔ جاننا چاہیے کہ اس باب کا علم حاصل کرنا ہر کمانے والے مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور وہ علم حاصل کرنا فرض ہے جس کی حاجت ہو اور کام کاج کرنے والا کسب کا محتاج ہوتا ہے، تو اس پر اس کا علم حاصل کرنا فرض ہوا۔ اور جب اسے یہ علم حاصل ہو جائے گا تو وہ معاملات کو خراب کرنے والی چیزوں سے واقف ہو جائے گا، پس وہ ان سے بچے گا، اور جب کسی مسئلے میں اسے کوئی مشکل درپیش ہوگی تو وہ اس کے سبب میں غور کرے گا اور کسی علم والے سے سوال کرنے تک اس بارے میں توقف کرے گا۔ اور اگر اسے خرابی پیدا کرنے والے اسباب کا اجمالی طور پر علم نہیں ہوگا تو وہ یہ نہیں جان سکے گا کہ کب اسے توقف کرنا اور کب سوال کرنا واجب ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ابھی علم حاصل نہیں کرتا اور اس وقت تک رکا رہتا ہوں جب تک مجھے کوئی واقعہ درپیش نہ آئے، جب کوئی واقعہ پیش آئے گا تو علم حاصل کر لوں گا اور فتویٰ لے لوں گا، تو ایسے شخص کو یہ جواب دیا جائے گا کہ جب تمہیں عقود کو فاسد کرنے والی چیزوں کا اجمالی طور پر علم حاصل نہیں ہوگا تو کسی واقعے کے درپیش ہونے کا علم کیسے ہوگا؟ وہ تصرفات کرتا رہے گا اور انہیں درست سمجھتا رہے گا، لہٰذا اسے اتنی مقدار میں علم تجارت سیکھنا ضروری ہے جس سے وہ جائز و ناجائز اور مشکل و واضح مقامات میں فرق کر سکے۔ اسی وجہ سے خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف لے جاتے اور بعض تاجروں کو درے مار کر فرماتے، ہمارے بازاروں میں وہی خرید و فروخت کرے جو خرید و فروخت کے مسائل جانتا ہے، ورنہ ناخواہی وہ سود کھائے گا۔ عقود یعنی معاملات کی 6 اقسام۔ عقود یعنی معاملات کا علم بہت زیادہ ہے، لیکن 6 عقد مطلب کانٹریکٹ، 6 عقد ایسے ہیں کہ کام کاج کرنے والا ان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 بیع یعنی خرید و فروخت، نمبر 2 ربا یعنی سود، نمبر 3 بیع سلم، نمبر 4 اجارہ یعنی رینٹ، نمبر 5 مزاربت، اور نمبر 6 شرکت۔ اب ہم ان کی شرائط کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ پہلا عقد خرید و فروخت، بیع کے ارکان۔ اللہ عز و جل نے بیع یعنی خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے۔ اس کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 عقد کرنے والا، نمبر 2 وہ شے جس پر عقد کیا جائے، اور نمبر 3 وہ الفاظ جن سے عقد کیا جائے۔ پہلا رکن، بیع کا پہلا رکن عقد کرنے یعنی بیچنے یا خریدنے والا ہے۔ تاجر کو چاہیے کہ 4 قسم کے لوگوں سے خرید و فروخت کا معاملہ نہ کرے۔ نمبر 1 بچہ، نمبر 2 مجنون پاگل، نمبر 3 غلام، اور نمبر 4 نابینا۔ بچہ و مجنون کا خرید و فروخت کرنا۔ بچہ اور مجنون سے ممانعت اس لیے ہے کہ وہ مکلف نہیں اور ان دونوں کی بیع باطل ہے، لہذا حضرت سیدنا امام احمد بن محمد ادریس شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بچے کی بیع درست نہیں، اگرچہ ولی سرپرست نے اجازت دے دی ہو۔ مسئلہ، لہذا اگر کوئی شخص بچے یا پاگل سے کچھ لے گا یعنی خریدے گا، وہ اس کا ضامن قرار پائے گا کہ اگر ضائع ہو گیا تو اسے تاوان دینا پڑے گا، اور اگر کسی شخص نے بذریعہ تجارت کچھ ان کے سپرد کیا اور وہ ان کے قبضے میں ضائع ہو گیا تو وہ اسی شخص کا ہے، یعنی انہیں کو تاوان نہیں دینا پڑے گا۔ عاقل غلام کا خرید و فروخت کرنا۔ عاقل غلام کی بیع اپنے آقا کی اجازت کے بغیر صحیح نہیں، لہذا سبزی فروش، نان بائی اور قصاب وغیرہ پر لازم ہے کہ وہ غلام سے اس وقت تک خرید و فروخت کا معاملہ نہ کریں جب تک ان کے آقا اجازت نہ دے دیں۔ اجازت کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 تاجر نے خود سنا ہو، نمبر 2 یا پھر کسی شہر میں یہ بات مشہور ہو کہ فلاں غلام کو اپنے آقا کی طرف سے خرید و فروخت کی اجازت ہے۔ مسئلہ، غلام کے حق میں بیع کے لیے مشہور ہونے پر اعتماد کیا جائے گا یا پھر ایک عادل شخص کے قول پر اعتماد کیا جائے گا جو معاملہ کرنے والے کو آقا کی اجازت کی خبر دے۔ مسئلہ، اگر کسی شخص نے آقا کی اجازت کے بغیر غلام سے خرید و فروخت کا معاملہ کیا تو یہ عقد باطل ہوگا، اور اس نے جو کچھ غلام سے لیا ہے وہ اس کے ذمے غلام کے آقا کے لیے مضمون علیہ ہوگا، یعنی اگر ہلاک ہو جائے تو اس کا تاوان دینا ہوگا، اور غلام کو اس نے جو کچھ دیا ہے وہ اگر اس کے پاس ہلاک ہو گیا تو وہ غلام کی گردن پر ہے، نہ ہی آقا پر اس کا تاوان ہے، بلکہ یہ صرف اسی وقت مطالبہ کر سکتا ہے جب غلام آزاد ہو جائے۔
نابینا کا خرید و فروخت کرنا، نابینا چونکہ بغیر دیکھے چیز کی خرید و فروخت کرتا ہے لہذا اس کی خرید و فروخت درست نہیں۔ مسئلہ نابینا کو حکم دیا جائے کہ وہ کسی دیکھنے والے شخص کو اپنا وکیل بنائے تاکہ وہ اس کے لیے خرید و فروخت کرے۔ نابینا کا وکیل بنانا صحیح ہے اور وکیل کا خرید و فروخت کرنا بھی صحیح ہے۔ اگر تاجر کسی کو اپنا وکیل بنائے بغیر خود ہی اس نابینا شخص کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرے گا تو یہ معاملہ فاسد ہوگا اور اس نے جو کچھ اس سے لیا ہے اس کی قیمت کا تاوان دینا پڑے گا، اور اسی طرح یہ اس کو جو کچھ دے گا تو اس کو بھی اس کی قیمت کا تاوان دینا پڑے گا۔ کافر کے ساتھ خرید و فروخت کے معاملات کرنا جائز ہے۔ مسئلہ کافر کو قرآن کریم اور مسلمان غلام نہ بیچا جائے۔ کافر جبکہ اہل حرب ہو یعنی مسلمانوں سے جنگ کرنے والا ہو تو اسے ہتھیار نہ بیچے جائیں۔ جو معاملات کافر کے ساتھ منع ہیں اگر کسی نے کیے تو وہ مردود ہوں گے اور اس سبب سے یہ شخص اپنے رب عز و جل کی نافرمانی کرنے والا قرار پائے گا۔ حرام مال والے کے ساتھ خرید و فروخت، جہاں تک ترکی، ترکمانی، عربی اور کردی سپاہی کا تعلق ہے، اور چور، خائن یعنی خیانت کرنے والے، سود خور، ظالم اور ہر وہ شخص جس کا اکثر مال حرام ہوتا ہے، ان کے پاس جو مال و متاع ہے اس میں سے کسی شے کا مالک نہیں بننا چاہیے کیونکہ وہ حرام ہے، مگر جب کسی خاص چیز کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ حلال ہے تو اس کا مالک بنا جا سکتا ہے، اور ان قریب اس کی تفصیل حلال و حرام کے بیان میں آئے گی۔ دوسرا رکن معقود علیہ یعنی جس چیز پر عقد کیا جائے، اس سے مراد وہ مال ہے جسے ایک عاقد یعنی عقد کرنے والے سے دوسرے عاقد کی طرف منتقل کرنا مقصود ہوتا ہے، خواہ وہ مال ثمن ہو یا ثمن کے مقام۔ اس میں 6 شرائط کا اعتبار کیا جائے گا۔ معقود علیہ کی 6 شرائط۔ پہلی شرط، معقود علیہ لعینی بذات خود نجس نہ ہو، لہذا کتے اور خنزیر کی بیع جائز نہیں، اور نہ ہی گوبر اور پاخانے کی بیع جائز ہے، نیز ہاتھی دانت اور ان سے بنے ہوئے برتنوں کی بیع بھی جائز نہیں کیونکہ موت سے ہڈی ناپاک ہو جاتی ہے اور ہاتھی ذبح کرنے سے بھی پاک نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی ہڈی ذبح سے پاک ہوتی ہے۔ اسی طرح شراب اور جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان سے نکلی ہوئی چربی چونکہ ناپاک ہے لہذا اس کی بیع جائز نہیں، اگرچہ یہ چراغ جلانے اور کشتیوں میں ملے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جو تیل لعینہ پاک ہو لیکن کسی نجاست کے پڑنے یا اس میں چوہا گر کر مرنے کی وجہ سے ناپاک ہو گیا ہو تو اس کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس سے کھانے کے علاوہ دیگر ذرائع سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے کہ یہ لعینہ نجس نہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمہ اللہ کے نزدیک ریشم کے کپڑے کی خرید و فروخت میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ ایسے حیوان کی اصل ہے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور اس کو انڈے کے مشابہ قرار دینا جو کہ ایک حیوان کی اصل ہے لد کے مشابہ قرار دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ نیز مشک نافع کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، اور جب یہ حالت حیات میں ہرنی سے جدا ہو جائے تو اس کے پاک ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ دوسری شرط، معقود علیہ جس شے پر عقد ہو اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہو، مسئلہ لہذا حشرات الارض، کیڑے مکوڑوں، چوہے اور سانپ کی خرید و فروخت جائز نہیں، اور اس میں شعبدہ بازوں کو سانپ سے نفع ہوتا ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح مداری کو جو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز ایک ٹوکری سے نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ بلی، شہد کی مکھی، شیر اور چیتے کی خرید و فروخت جائز ہے، اور ہر اس جانور کو بیچنا جائز ہے جو شکار کی صلاحیت رکھتا ہو یا اس کی کھال سے نفع اٹھایا جاتا ہو۔ بوجھ اٹھانے کے لیے ہاتھی کی خرید و فروخت جائز ہے۔ اسی طرح اچھے آواز والے طوطے، مور اور خوبصورت پرندوں کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، اگرچہ انہیں کھایا نہیں جاتا لیکن ان کی بیع اس وجہ سے جائز ہے کہ ان کی آوازوں اور ان کی طرف دیکھنے سے تفریح کرنے کی غرض و مقصد شرعاً مباح ہے۔ کتے کی خرید و فروخت بغیر کسی غرض صحیح کے صرف ظاہری صورت کو ناپسند کرتے ہوئے جائز نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کتے کو رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ آلات موسیقی اور تصویر والی اشیاء کی خرید و فروخت، سرنگی، سنج، مزامیر اور دیگر آلات لہو و لعب کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے کیونکہ شرعاً ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ مٹی سے بنائی ہوئی مورتوں کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں، جیسے مٹی سے بنائے گئے ان جانوروں کی مورتیں جنہیں عید وغیرہ کے موقع پر بچوں کے کھیلنے کے لیے بیچا جاتا ہے کیونکہ شرعاً ان کا توڑنا واجب ہے۔ درختوں کی تصویریں بنانے کی اجازت ہے، جن کپڑوں اور پلیٹوں پر جانوروں کی تصویریں ہوں ان کو بیچنا بھی درست ہے۔ اسی طرح ان پردوں کو بیچنا بھی جائز ہے جن پر جانداروں کی تصویریں ہوں، چنانچہ ایسے کپڑے کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اتخذی منہا نمارکا، یعنی ان کے بچھونے بنا لو۔
نصب کرنا یعنی لٹکانے کے ذریعے ان کا استعمال کرنا درست نہیں، البتہ بچھا کر انہیں استعمال کرنا جائز ہے، لہذا جس صورت میں ان کا استعمال جائز ہے اس اعتبار سے ان کی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ تیسری شرط، متصرف فی جس چیز کی بیع کی جا رہی ہے وہ اس وقت کرنے والے کی ملک میں ہو یا پھر مالک کی طرف سے اسے اجازت ہو، اور غیر مالک سے اس نیت سے کوئی چیز خریدنا جائز نہیں کہ بعد میں مالک سے اجازت لے لیں گے، بلکہ اگر بعد میں مالک راضی ہو بھی گیا تب بھی نئے سرے سے عقد کرنا پڑے گا۔ غیر مالک سے کچھ خریدنا، شوہر کا مال اس کی بیوی سے نہ خریدا جائے اور نہ ہی بیوی کا مال اس کے شوہر سے خریدا جائے، اسی طرح بیٹے کا مال اس کے باپ سے اور باپ کا مال اس کے بیٹے سے نہ خریدا جائے کہ اس کی سوچ یہ ہو کہ جب اسے علم ہوگا تو وہ اس پر راضی ہو جائے گا، کیونکہ جب بیع سے پہلے مالک کی رضامندی نہیں پائی جائے گی تو بیع درست نہیں ہوگی، اور بازاروں میں اسی طرح کی بہت ساری صورتیں رائج ہیں، دیندار شخص کو ان سے بچنا چاہیے۔ چوتھی شرط، معقود رہ کو شرعی و حصی طور پر سپرد کرنے پر قادر ہو، لہذا جسے حصی طور پر سپرد کرنے پر قادر نہیں اس کی بیع درست نہیں، جیسے بھاگے ہوئے غلام اور پانی میں مچھلیوں، پیٹ میں بچے اور نر جانور کے نطفہ کی بیع کرنا مثلا اسی طرح بیع کی جائے کہ یہ نر کو مادہ پر چھوڑے گا۔ اسی طرح جانور کی پیٹھ پر اون اور تھن میں دودھ کی بیع بھی جائز نہیں، کیونکہ مبیع یعنی بیچی ہوئی چیز کے غیر مبیع جسے بیچا نہیں گیا کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے ان کو سپرد کرنا مشکل ہے۔ جس چیز کو باعتبار شریعت سپرد نہ کیا جا سکتا ہو، جیسے مرہون وہ چیز جو رہن رکھی گئی ہو، وقف کی ہوئی شے اور ام ولد، ان کی بیع بھی درست نہیں۔ یوں ہی جب بچہ چھوٹا ہو تو اس کے بغیر اس کی ماں لونڈی کی بیع کرنا یا ماں کے بغیر بچے کی بیع کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں مبیع یعنی بیچی ہوئی چیز کو سپرد کرنے میں ماں اور اس کے بچے کے درمیان جدائی ڈالنا لازم آئے گا اور یہ حرام ہے، لہذا کسی ایک کو بیچ کر ان دونوں میں جدائی ڈالنا درست نہیں۔ پانچویں شرط، عین مبیع یعنی جس چیز کو بیچا جا رہا ہے بذات خود وہ شے، اس کی مقدار اور اس کا وصف معلوم ہونا چاہیے۔ عین یعنی بیچی جانے والی چیز کی ذات کا معلوم ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ بالکل اسی شے کی طرف اشارہ کیا جا سکے، لہذا اگر کسی نے کہا میں نے اس ریوڑ سے ایک بکری بیچی، یا کہا یہ جو کپڑے آپ کے سامنے ہیں ان میں سے ایک کپڑا بیچا، یا کہا اس کپڑے میں سے ایک گز بیچا جس طرف سے چاہو لے لو، یا کہا اس زمین میں سے 10 ذرا بیچے اور جس طرف سے چاہے لے لو، تو ایسی تمام صورتوں میں بیع باطل ہے، اور یہ ان چیزوں میں سے ہیں جن میں دین میں سستی کرنے والے لوگوں کی عادت ہے۔ البتہ اگر حصے کے اعتبار سے بیع کی، مثلا آدھا حصہ یا 10واں حصہ وغیرہ بیچا تو یہ صورت جائز ہے۔ مبیع کی مقدار کا علم ہونا ضروری ہے۔ مقدار کا علم ماپنے، تولنے یا اس شے کو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی نے اس طرح کہا میں نے یہ کپڑا اتنے مال کے بدلے بیچا جتنے کے بدلے فلاں نے بیچا، اور دونوں کو معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنے کے بدلے بیچا ہے، تو یہ بیع باطل ہے۔ اگر اس طرح کہا میں نے تجھ سے اس پتھر کے وزن کے برابر بیع کی اور اس پتھر کا وزن معلوم نہ ہو تو یہ بیع بھی باطل ہوگی۔ اگر یہ کہا میں نے گندم کا یہ ڈھیر تمہیں بیچا تو یہ بیع بھی باطل ہے۔ اگر اس طرح کہا میں نے درہموں کے اس ڈھیر کے بدلے تم سے بیع کی یا سونے کے اس ٹکڑے کے بدلے تم سے بیع کی، اور وہ اسے دیکھ بھی رہا ہے تو یہ بیع صحیح ہوگی، اور اسے دیکھ کر اندازہ لگا لینا مقدار کو جاننے کے لیے کافی ہوگا۔ مبیع میں وصف کا اعتبار، وصف کا علم ذات شے کو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، اور غائب شے کی بیع کرنا درست نہیں مگر جب کہ اسے اتنی مدت پہلے دیکھا ہو کہ اس میں تبدیلی واقع نہ ہوئی ہو تو اس کی بیع صحیح ہوگی۔ وصف دیکھنے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، یہ فقہ کے 2 مذہبوں میں سے ایک مذہب موقف ہے۔ احناف کے نزدیک یہ بیع فاسد ہے۔ جب بیع کا کوئی رکن مفقود ہو یا وہ چیز بیع کے قابل ہی نہ ہو تو وہ بیع باطل ہوتی ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی خرابی ہو تو وہ بیع فاسد ہوگی۔ بیع فاسد کا حکم یہ ہے کہ اگر مشتری یعنی خریدنے والے نے بائع یعنی بیچنے والے کی اجازت سے مبیع یعنی بیچی گئی چیز پر قبضہ کر لیا تو مبیع کا مالک ہو گیا، اور جب تک قبضہ نہ کیا ہو مالک نہیں۔ لیکن بیع فاسد کے ذریعے حاصل ہونے والی ملک یعنی ملک خبیث ہوتی ہے جس کا واپس کرنا واجب ہوتا ہے، اور مشتری کو اس میں تصرف کرنا منع ہوتا ہے۔ مشتری یعنی خریدنے والا۔ احناف کے نزدیک یہ بیع جائز ہے۔ یہ 474 جو ہے نا اس مسئلے کے اوپر ہے کہ جس نے اگر اس طرح کہا میں نے تجھ سے اس پتھر کے وزن کے برابر بیع کی اور اس پتھر کا وزن معلوم نہ ہو تو یہ بیع بھی باطل ہوگی۔ تو اس کی تفسیر میں احناف کے نزدیک یہ بیع جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وقت عقد یعنی جب اس پتھر کے وزن کے برابر سودا طے ہوا اس وقت سے لے کر تولنے کے وقت تک زیادہ دیر نہ ہوئی ہو،
کیونکہ زیادہ زمانہ گزرنے میں ممکن ہے کہ وہ پتھر گم ہو جائے، پھر کس چیز سے تولیں گے؟ اور اب آگے چلتے ہیں۔ جو کپڑا کھڈی کپڑا بننے کی مشین میں ہو، اس پر بنے ہوئے نقش و نگار پر اعتماد کرتے ہوئے بیع کرنا جائز نہیں، نہ ہی گندم کی بیع اس کے خوشوں میں جائز ہے۔ احناف کے نزدیک گندم کی بیع اس کی بالیوں میں کرنا جائز ہے۔ اب میں ریفرنس ساتھ ساتھ ہی پڑھ دوں گا کہ نیچے لکھا ہوا۔ چاولوں کی بیع اس کے چھلکے میں کرنا جس کے ساتھ چاولوں کو ذخیرہ کیا جاتا ہے جائز ہے۔ اسی طرح اخروٹ اور بادام کو اس کے اندرونی چھلکوں کے ساتھ بیچنا جائز ہے، مگر دونوں چھلکوں کے ساتھ بیع کرنا جائز نہیں۔ احناف کے نزدیک اخروٹ و بادام کو اس کے دونوں چھلکوں میں بیع کرنا بھی جائز ہے۔ اس کی پھر دو صورتیں ہیں۔ اگر چھلکوں سمیت بیع نہیں کی تو یہ بائع کے ذمہ ہے کہ وہ ان کو چھلکوں سے نکال کر دے، اور اگر چھلکوں سمیت بیع کی ہے تو نکال کر دینا بائع کے ذمہ نہیں ہے۔ ضرورت کی وجہ سے کچا لوبیا اس کے دونوں چھلکوں سمیت بیچنا جائز ہے۔ کشمش کا شربت بیچنے میں چشم پوشی کی جاتی ہے کیونکہ اس پر پہلے والوں کی عادت جاری ہے، لیکن ہم اس کو کسی عوض کے بدلے جائز قرار دیتے ہیں۔ اگر کسی نے آگے بیچنے کے لیے خریدا تو قیاس کا تقاضا اس کے باطل ہونے کا ہے، کیونکہ یہ اپنی پیدائش کے اعتبار سے پوشیدہ نہیں، اور جس سے چشم پوشی کرنا بھی بعید نہیں، کیونکہ اسے باہر نکالنے سے یہ خراب ہو جاتا ہے جیسے انار، اور جو چیز اپنی پیدائش کے اعتبار سے پوشیدہ ہو اس کا یہی حکم ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔